بغداد ایک ایسی سرزمین تھی جہاں ہر گلی میں علم کی خوشبو اور ہر اینٹ میں حکمت کے راز چھپے ہوتے تھے۔ دنیا بھر کے علمی، فلسفی اور فکری لوگ بغداد کو اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ اسی شہر میں ایک عظیم منصف اور فلسفی قاضی نعمان علم و انصاف کی علامت مانے جاتے تھے۔ ان کے فیصلے حرف آخر سمجھے جاتے اور ان کی بصیرت دور دور تک مشہور تھی۔ بغداد کی ایک قدیم گلی میں قاضی نعمان کی ایک چھوٹی سی درسگاہ تھی جہاں لوگ علم اور فلسفہ سیکھنے آتے تھے۔ ایک دن قاضی نعمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے 4 شاگردوں کے علم، فہم اور انصاف کی گہرائی کو پرکھیں گے۔ یہ امتحان صرف علم کا نہیں بلکہ کردار، نیت اور بصیرت کا بھی تھا۔ کمرے میں سنجیدگی طاری تھی۔ شاگرد خاموش بیٹھے گہرے غور و فکر میں مبتلا تھے۔ قاضی نعمان نے ان کے سامنے ایک عجیب اور پیچیدہ مقدمہ پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے مہمانوں کے لیے کھیر تیار کی جو ذائقے میں لاجواب تھی، مگر بدقسمتی سے وہی کھیر مہمانوں کی موت کا سبب بن گئی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ دودھ لاتے وقت ایک ملازم نے ایک چیل کو سانپ پنجوں میں لیے دیکھا اور اسی سانپ کے منہ سے زہر کے چند قطرے دودھ میں گر گئے تھے۔ قاضی نعمان نے فرمایا کہ یہ مقدمہ صرف حادثے کا نہیں بلکہ انصاف، نیت اور ذمہ داری کا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ قصور کس کا ہے، مالک کا، ملازم کا، یا یہ محض تقدیر کا فیصلہ تھا؟ پہلا شاگرد کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ ملازم کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ احتیاط کرتا تو یہ سانحہ پیش نہ آتا، اس لیے سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ قاضی نعمان نے فرمایا کہ احتیاط ضروری ہے، مگر غفلت اس وقت جرم بنتی ہے جب نیت خراب ہو۔ یہاں نیت بد نہیں تھی، اس لیے یہ دلیل مکمل نہیں۔ دوسرے شاگرد نے کہا کہ اصل ذمہ داری مالک پر عائد ہوتی ہے کیونکہ اسے کھانا خود چکھنا چاہیے تھا۔ قاضی نعمان نے جواب دیا کہ اگر مالک خود مر جاتا تو ذمہ داری کس پر ہوتی؟ نیت اور احتیاط میں فرق ہے، اور نیت پر شک انصاف کے خلاف ہے۔ تیسرے شاگرد نے کہا کہ یہ محض ایک قدرتی حادثہ تھا اور سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا۔ قاضی نعمان نے فرمایا کہ اگر ہر چیز کو تقدیر سے جوڑ دیا جائے تو پھر انصاف کا نظام بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب قاضی نعمان کی نظریں چوتھے شاگرد پر جا ٹھہریں۔ وہ آہستہ مگر پختہ لہجے میں بولا کہ سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ اس واقعے کا گواہ کون ہے۔ اگر چیل اور سانپ کو کسی نے نہیں دیکھا تو یہ کہانی ہی مشکوک ہے۔ ممکن ہے زہر ملازم نے ڈالا ہو، یا دودھ والے نے، یا یہ سب کسی کی گھڑی ہوئی بات ہو۔ بغیر گواہ کے کسی کو مجرم قرار دینا ناانصافی ہے۔ قاضی نعمان مسکرا اٹھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی حقیقی انصاف ہے جو سوال کی جڑ تک پہنچے۔ تم نے انصاف کے اصول کو صحیح سمجھا ہے اور تم ہی اس منصب کے اہل ہو۔ اس دن بغداد کی گلیوں میں قاضی نعمان کی حکمت اور اس شاگرد کی بصیرت کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ جان گئے کہ انصاف صرف علم سے نہیں بلکہ گہری سوچ، سچائی اور اللہ کے خوف سے جنم لیتا ہے۔